اور وہ اس کا کفر اور نفاق دور سے عیاں ہو جاتا ہے۔ نصارہ نے کہا یہ لوگ محمد علیہ السلام کے یہ ساتھی ہمارے حواریوں سے زیادہ بہتر ہیں، اور اس امت کی عظمت کا ذکر تو ہماری کتابوں میں پہلے سے موجود ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ستارے آسمان کے لیے امان ہیں۔ جب ستارے نہیں ہوں گے تو آسمان کے ساتھ وہ ہوگا جو اس سے وعدہ کیا گیا۔ میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں، جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میرے صحابہ پر وہ وقت آئے گا جس کا وعدہ کیا گیا۔ میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں، جب صحابہ نہیں ہوں گے تو پھر میری امت پر وہ چیز نازل ہوگی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جب تک ستارے باقی ہیں آسمان باقی ہے۔ قیامت کے دن جب ستارے ٹوٹیں گے تو آسمان بھی ٹوٹ جائے گا، اور جب قیامت کے دن ستارے بے نور ہوں گے تو آسمان بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے لیے امان، جب تک نبی باقی رہے صحابہ کے لیے امان رہی، اور جب نبی فوت ہوئے تو صحابہ پر آزمائشوں کا ایک دور شروع ہو گیا۔ کہیں زکات کے منکر پیدا ہوئے، کہیں ارتداد کا فتنہ نے سر اٹھایا، اور صحابہ اس امت کے لیے امان۔ جب تک صحابہ زندہ رہے امت خیر اور عافیت سے رہی، اور جب صحابہ فوت ہو کے اس امت سے اٹھ گئے تو پھر اس امت میں بدعات کا دروازہ کھلا، انتشار اور افتراق کا دروازہ کھلا۔ نبی کے صحابہ کے دور میں دین ایک تھا، دین میں اختلاف نہیں تھا، دین ایک تھا، توحید پر اتفاق تھا، سنت پر اتفاق تھا۔ اور اس دور کے بعد پھر شرک کا راستہ کھلا، پھر بدعات کا راستہ کھلا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کون سے لوگ سب سے بہترین ہیں؟ آپ نے فرمایا قرنی، میرا دور بہترین دور، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد آنے والے، پھر ان کے بعد آنے والے۔ ان تین ادوار کی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دیتے ہیں یہ بہترین دور ہے۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ، دین سے کتنے دور ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں ارتد الناس بعد النبی الا اربع، نبی کے مرتے ہی 4 کے علاوہ سارے کافر ہو گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ یہود و نصارہ سے بڑے مجرم ہیں۔ کیسے؟ یہودیوں سے پوچھیں تمہاری امت میں بہترین کون؟ وہ کہیں گے جو ہمارے نبی کا ساتھ دیتے رہے۔ عیسائیوں سے پوچھو تمہاری امت میں بہترین کون؟ کہیں گے جو ہمارے نبی عیسیٰ کا ساتھ دیتے رہے۔ اور اگر ان سے پوچھو اس امت میں بدترین کون؟ کہیں گے جو محمد کا ساتھ دیتے رہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صحابہ کرام کی محبت، ایمان اور صحابہ سے نفرت جس دل میں پیدا ہو جائے، ایمان اس دل میں باقی نہیں رہتا۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے نبی کا حکم ہے، میرے نبی کا آرڈر ہے، یہ پیغام، یہ آوازہ، یہ نبی کی آواز ہر اس کان کے لیے جو اپنے دل میں محمد کی محبت کے ایک ذرے کو بھی پاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی سے محبت کا دعوے دار، جو نبی کا کلمہ پڑھنے کا دعوے دار، جو نبی سے اپنا رشتہ جوڑنے کا دعوے دار، وہ سنے میرے نبی کا پیغام۔ آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، اور لوگوں میرے صحابہ کو گالی۔ آج انڈیا پاکستان کی گلیوں میں محرم کے آغاز پر ہی ابو بکر کو گالی دی جاتی ہے، عمر کو گالی دی جاتی ہے، عثمان کو گالی دی جاتی ہے، معاویہ کو گالی دی جاتی ہے، رسول کی ازواج کو گالی دی جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور میرے نبی منع فرما رہے ہیں میرے صحابہ کو گالی نہ دینا۔ کیوں؟ فوالذی نفسی بیدی، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، لوگوں اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے نام پہ خرچ کرو، اور میرا صحابی ایک مد
ایک مٹھی جو یا آدھا مد جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو احد پہاڑ جتنا سونا دے کر محمد کے صحابی کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے، جنہوں نے تنگی اور تکلیفوں میں نبی کے دین کو سینے سے لگایا، اس پیغام کو عام کیا۔ تم احد پہاڑ سونے کا بناؤ اور اللہ نام پہ دے دو، میرا صحابی ایک مٹھی بھی اللہ کے نام پہ دے دے، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا اس صحابی کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن افسوس، جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نبی کے صحابہ کو گالیاں دینے والے چوری چھپے نہیں، جلسوں کے اندر، ذکر حسین کی مجلسوں کے اندر، چینل کے اوپر بیٹھ کے محمد علیہ السلام کے صحابہ کو گالی دیتے ہیں۔ ایک ذاکر فاضل علوی اس کا نام ہے، وہ امیر معاویہ کی توہین کرتا ہے، ان کو گالیاں دیتا ہے اور پھر کہتا ہے امیر معاویہ کی شان میں یہ جو حدیثیں آئی ہیں یہ سارا کام، یہ ساری کمائی ابو ہریرہ کی ہے، بلیوں کے باپ کی ہے۔ پھر ابو ہریرہ پہ طنز کرتے ہوئے ایک جھوٹی کہانی، ایک من گھڑت جھوٹ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ جس کے لیے نبی نے چادر بچھوا کر دعا مانگی، پھر اس چادر کو ابو ہریرہ سے کہا اپنے سینے پہ لگا لے، اور ابو ہریرہ نے کہا اس کے بعد پھر ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا کہ نبی کی بات سننے کے بعد میں بھول جاؤں، پھر نبی کی جو حدیث میں سنتا وہ میرے دل میں دفن ہو جاتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں لوگ کاروبار کے لیے اپنے کاموں پہ نکل جاتے اور میں اللہ کے نبی کے پڑوس میں رہتا صرف اس سوچ کے ساتھ کہ کہیں یہ نہ ہو میرے نبی کوئی ارشاد صادر فرمائے اور ابو ہریرہ اس سے محروم ہو جائے۔ امت کا عظیم ترین محسن، امت کا عظیم ترین محدث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ، جس کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی، جس کی ماں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اللہ نے اس کے دل کو ایمان کے لیے کھول دیا۔ یہ کہتا ہے فاضل علوی ظالم کہ ابو ہریرہ کے پاس ایک شخص آیا، اس کا پیاز کا کاروبار تھا، تو کہنے لگا میں نے پیاز بہت زیادہ خریدے، میرے پیاز بک نہیں رہے بلکہ گلنے لگ گئے، سیدی میں مر گیا، میرا کاروبار برباد ہو گیا، لوگ پیاز خریدتے نہیں۔ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ طنز کرتے ہوئے کہتا ابو ہریرہ نے کہتے 1 منٹ کی بات ہے، شرط یہ ہے کہ پرافٹ ہاف آف ہوگا، تیرے پیاز میں بکواتا ہوں، پرافٹ ہاف آف۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ کہا ابو ہریرہ باہر نکلے، بازار میں آئے، کہنے لگے او لوگوں پتہ ہے آج کون سا دن ہے؟ لوگوں نے سر اٹھایا کہ سنے ابو ہریرہ کیا کہتا ہے، کیونکہ یہ 24 گھنٹے نبی کے پاس جو رہتا تھا، نبی کے گوٹوں میں رہتا تھا، بقول اس خبیث کے علیہ من اللہ ما یستحق۔ کہا ہمیں تو نہیں پتا، کہا آج یہ فلاں دن ہے اور آج کے دن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جو آج پیاز کھائے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ ابو ہریرہ نے یہ کہنا تھا، لوگ دھڑا دھڑ اس تاجر کے پاس آئے اور پیاز خریدنے لگے۔ کہا سارے پیاز بھی بک گئے، اس کے چھلکے بھی بک گئے، چھلڑ بھی کوئی نہیں رہا۔ کہا عائشہ کو پتہ لگا رضی اللہ تعالی عنہا کہ ابو ہریرہ نے تو یعنی کر دیا، بڑا میدان مار لیا۔ تو حضرت عائشہ نے پیغام بھیجا ابو ہریرہ اللہ کے نبی نے یہ کب کہا تھا جو آج پیاز کھائے گا وہ جنت میں جائے گا؟ تو ابو ہریرہ نے کہا چپ کر، اللہ کے نبی نے یہ کب کہا تھا کہ میری وراثت نہیں ہوتی بلکہ جو میرا مال بچے وہ مسلمانوں کے لیے صدقہ ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ہم انبیاء کی جماعت علم کی میراث دے کر جاتے ہیں، ہمارا مال اہل ایمان کے لیے صدقہ ہوا کرتا ہے۔ کہا یہ کب کہا تھا؟ یہ حدیث بھی تو میں نہیں گھڑی، پیاز والی اگر میں گھڑ رہا ہوں تو وہ بھی میں نے گھڑی ہے، اور اگر میں وہ نہ گھڑتا اے بی بی فدق کے باغ کی کھجوریں اس کے ڈوکے تو نہ کھا سکتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہماری مرضی ہے، جو چاہیں کریں۔
کہا ابو ہریرہ نے یہ جھوٹی حدیث بنائی اور سارے پیاز ختم ہو گئے. لا حول ولا جمع پھر کیڈا لائق پتر وچوں جم گیا. کیا ساری ابو ہریرہ دی کمائی ہے. اور روایتاں انہاں لکھیاں جنہاں دا حقائق و دلائل و برہان نال واسطہ ہی نہیں کہ ساریاں کمائیاں اس بابے دیاں جڑا بلیاں دا پیو ہے. کسے بندے دے کول قبلہ پیاز سن جی لوگ وپاری وپار کرتے کیلیاں دا سیباں دا اناراں دا انہیں گنڈیاں دا کیتا. وہ پیاز نہ وکن تے گل دے جان. وہ حضرت ابو ہریرہ کول آیا. انہیں کیا سیدی مرشدی حبیبی میں مرنا من تک کاٹا پہن دیا. انہیں کیا کیوں آخر پیاز گلتے پہ لوگ لیندے کیوں نہیں. انہیں آخیا تو ایک منٹ دی مار منافع دا آدھ ٹک لے. انہیں کیا جی ادو آدھ. انہیں جناب بازار ٹنڈورا دینا شروع کر دیا. مسلمانوں پتہ جی اج دن کیڑا ہے. بندے کن چکے رہندا جو ہر ویلے رسول دے گوڈیاں دا. بندے آخیا صحابی رسول ہے بھائی یہ کاتب ہے ہر ویلے کول رسول دے رہندا ہے گل کوئی نویں کرو. انہاں کیا رسول اج دے دن واسطے فرمایا سی اج او دن ہے جڑا بندہ پیاز بہتے کھائے گا جنت چ او پہلے جائے. لوکی کپڑے چھاپے لے کے ٹر پے. انہیں بھی پھاٹا کھول دیتا بچیا چھلڑ ہی نہ وک گئے. حضرت بی بی عائشہ نو پتہ لگا بھی ابو ہریرہ نے یعنی کہ یعنی کر چھڑیا ہے. انہاں سدیا انہاں آخیا نا ادھر آخا ابو ہریرہ رسول کدو فرمایا سی بے گنڈے کھان نہ جنت لبدی. انہیں کہتا رسول کدو کیا سی میری وراثت کوئی نہیں. جے اے گل میں نہ بنا تو بی بی فدق دیا کھجوراں تو بھی نہ رڑک دی. یہ ساری مرضی ہے جدھر مرضی ٹور دیے ہے. مسلمان تاریخ اسلام نے نبی یہ صحابہ کے دشمن، یہ ابو ہریرہ کے دشمن، یہ عائشہ کے دشمن، یہ معاویہ کے دشمن، یہ ابو بکر عمر عثمان کے دشمن. ان کی دشمنی صحابہ سے نہیں ہے عرش والے اللہ سے ہے. یہ ابو بکر عمر عثمان کے دشمن نہیں، یہ قرآن کے دشمن ہیں، یہ احادیث رسول کے دشمن ہیں. ان صحابہ کو گالیاں کیوں دیتے ہیں، ان پہ جھوٹی تہمتیں کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ جب عام مسلمانوں میں ان صحابہ کا اعتبار نہیں رہے گا تو قرآن اور حدیث کا بھی اعتبار، کیونکہ انہوں نے تو قرآن لکھا ہے، انہوں نے تو حدیثیں لکھی ہیں. صحابہ کو گالی دینے کا مقصد قرآن کو گالی دینا ہے، معاویہ کو گالی دینے کا مقصد قرآن کو گالی دینا ہے، ابو ہریرہ کو گالی دینے کا مقصد محمد کی حدیث کا انکار ہے. اور یہ جو گالیاں دیتے ہیں ابو ہریرہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہما کو کہ انہوں نے باغ فدق حضرت فاطمہ کو نہیں دیا، آؤ ان کی کتاب سے میں ثابت کرتا ہوں. کلینی نے کافی کے اندر باب باندھا ہے، جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 127 ہے فروع کافی کا، اور باب باندھا ہے ان النساء لا يرثن من العقار شيئا. ان النساء لا يرثن من العقار شيء. عورتیں شیعہ مذہب کے مطابق عورتوں کو وراثت میں سے کوئی حصہ لا من العقار ولا من الارض، نہ زمین سے کوئی حصہ ملتا ہے نہ پراپرٹی سے کوئی حصہ ملتا ہے. ہم کہتے ہیں اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا نے حضرت فاطمہ کو باغ فدق نہیں دیا تھا تو تمہاری فقہ کے مطابق ہی نہیں دیا، تمہاری تو اپنی فقہ میں فروع کافی میں کلینی یہ حدیث لے کر آیا ہے کہ شیعہ مذہب کے مطابق عورتوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملتا. رونا کس بات کا ہے، تکلیف کس بات کی؟ تمہارا تو اپنا مذہب یہ ہے. اور پھر پوچھنے دیجئے باغ فدق کو بنیاد بنا کر نبی کے صحابہ کو گالی دینے والوں، شیر خدا اس وقت کہاں تھے؟ یہ مطالبہ حضرت فاطمہ نے کیوں کیا، حضرت علی نے کیوں نہیں کیا؟ ایک اور یہی فاضل علوی ایک اور جھوٹی کہانی بنا کر نبی کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہوئے کہتا ہے
کہتا ہے علی کو مولا مان گئے تو حیوان مان گئے، اگر نہ مانے تو نبی کے صحابہ کی داڑھیوں کی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے اگر نہ مانا تو حیوان ناطق نے نہ مانا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر قصہ بنایا کہ نبی کے دور میں ایک یہودی تھا، اس نے کتا پالا ہوا تھا،